انسان عجیب مخلوق ہے. جب اس کو بہترین موسم، پھول جیسی زندگی، بہترین موسم بہار جیسی زندگی اگر ملتی ہے تو اس میں بھی اکتا جاتا ہے. جب منسلوے ملتے ہیں آسمانوں سے، اس میں بھی وہ بھی ان نعمتوں کو سے بھی اکتا جاتا ہے. انسان بے صبرا ہے، انسان جلد باز ہے، انسان چاہتا ہے پوری دنیا میرے اشارے پر رہے. انسان چاہتا ہے کہ خلق خدا میرے اشارے پہ اپنی زندگی کے روز و شب گزارے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ خوشگوار، ہمیشہ اس کی زندگی میں موسم بہار رہے. انسان چاہتا ہے کہ سبھوں کے حقوق میرے ذمے، سبھوں کے حقوق میرے پاس آ جائے اور سب کا فرض ہو کہ میرے حقوق کی پاسبانی کرے. انسان بڑا بے صبرا ہے، انسان بڑا لالچی ہے. ایک مل جائے تو دوسرے کی خواہش، ایک کرسی کی پاور مل جائے، ایک قسم کی طاقت اسے نصیب ہو جائے تو وہ یہ چاہتا ہے اور طاقت، دنیا جہاں کی طاقت میرے قلم، میرے اشارے میں آ جائے. انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان خسارے میں ہے. انسان کو جتنی ترقی آج ملی ہے، اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں شہادت نہیں ملتی کہ اس قدر انسان کو ترقی ملی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ لمحہ ضائع کیے بغیر انسان کی شکل، انسان کی آواز، انسان کی سوچ پہنچ جاتی ہے. مگر اس کے باوجود انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا بے صبرا ہے. پھر بھی وہ مزید کی تلاش، اس قدر انسان کو طاقت مل گئے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے پوری خلق خدا کو ہم غلام بنا لیں. انسان چاہتا ہے کہ سب میرے تابع ہو جائیں، اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا. پھر بھی وہ سوچتا ہے، اور اگر اس کی سوچ میں طاقت ہو، سوچ سمجھ عمل میں طاقت ہو، تو وہ بندوق کے سہارے مزید دنیا کو اپنے قبضے میں چنگیز خان کی طرح، صداد کی طرح، ہلاکو خان کی طرح اور فرعون کی طرح چاہتا ہے کہ میرے پاس سب آ جائے، سب میرے تابع دار ہو جائیں، سب میرے حکم کے فرما بردار ہو جائیں. چرند پرند، انسان، جانور سب میرے تابع ہو جائیں، میں تنہا رہوں. اور پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے موت بھی نہ آئے، بلکہ موت کی تو وہ فکر ہی نہیں کرتا. موت کے بارے میں اس کو معلوم ہی نہیں. یعنی یہ معلوم ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم نے جو کمایا، جیسا کھایا، کہاں سے کمایا، کیسا خرچ کیا، کس کا چھینا، یہ سب اسے معلوم ہے. ایسا نہیں کہ انسان بے خبر ہے آج کی دنیا میں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی طاقتوں کو سمیٹنے کی اپنی پوری توانائی لگایا ہوا ہے کہ دنیا کی پاور میرے پاس آ جائے، دنیا کی طاقت میرے پاس آ جائے، دنیا میرے رحم و کرم پر رہے، دنیا میرے قدموں کے نیچے رہے، میں اوپر رہوں اور خلق خدا نیچے رہے. میرے پاس سب کچھ ہو اور دنیا کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہی دیا ہوا ہو، اور وہ ہر وقت میرے چمچہ گیری میں لگا رہے، اور وہ ہر وقت میری خوشامد میں لگا رہے، وہ ہر وقت میرے آگے دم دبا کر، جیسے ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کو کہتے ہیں کتا، پوری دنیا میرے سامنے کتا بنی رہے، اور وہ جیسا میں اس کو اشارہ کروں ٹامی، اور ٹامی بھاگتا ہوا میرے قدموں کے نیچے آ کر لوٹتا رہے. انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا خسارے میں ہے. پھر بھی
معلوم ہونے کے باوجود کہ ہم خسارے میں ہیں، پھر بھی ہمارا نیت نہیں. پیٹ تو بھر جاتا ہے، پیٹ موٹا ہونے لگتا ہے، لیکن نیت، اس کے ارادے، اس کی منفی سوچ کبھی ختم نہیں ہوتی. مزید اضافہ اور کی تلاش کرتا ہوا قبر تک جا پہنچتا ہے. پھر اس کی اولاد بھی اسی کی طرح، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلتے ہیں. اولاد کو یہ سبق لینا چاہیے کہ میرے باپ دادا آج دنیا میں نہیں ہیں. جس قدر انہوں نے دولت بٹورا، وہ سب دولت چھوڑ کر 2 گز زمین کے نیچے دھس گئے، دبا دیے گئے، دفن کر دیے گئے، مٹی سے مٹی ہو گئے. اب ان کے اعمال اللہ کے سپرد. اب اس میرے باپ دادا، میرے بڑے، میرے طاقتور بڑے، میرے باپ دادا بڑے، میرے لیڈر بڑے، میرے امام پیشوا بڑے، میرے پیر و مرشد بڑے، آج اپنے اعمالوں کا بوجھ لیے قبروں کے اندر دھس گئے، دب گئے، فنا ہو گئے. پھر بھی اب ان کے بعد کہ آج کی نسل بھی اس سے سبق لینے کے بجائے، اس سے کچھ سیکھنے کے بجائے، اس سے کچھ لیسن لینے کے بجائے اپنے باپ داداؤں سے بھی بڑھ کر طاقت، پاور، دولت، شہرت کمانے کے لیے ہر ناجائز راستہ اپنا رہے ہیں. دنیا یہی بتا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا راستہ جس سے دولت آئے، شہرت آئے، طاقت آئے، پاور آئے، دنیا کو میرے قدموں کے نیچے لانے والا پاور، طاقت آ جائے، اس سے پھر بھی باز نہیں آتے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر کار انجام کیا ہوا. انجام موت ہے. موت میں اپنے ہاتھ میں دنیا سے سوائے اپنے اعمال کے کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتا ہے یہ کمزور انسان. پھر بھی دنیا کی اس طاقت، پاور سمیٹ رہا ہے. پھر بھی دنیا پر ظلم و تشدد، جبر، ذلالت کر رہا ہے. کوئی بھی موقع وہ ضائع نہیں کرنے دیتا. ظلم و زیادتی اس کے قدم کے اوپر، ظلم و زیادتی اس کی سوچ میں، ظلم و زیادتی اس کے عمل میں، ظلم و زیادتی، ناانصافی، بے انصافی. اگر وہ قاضی بن گیا، جج بن گیا، منصف بن گیا، تو وہ تو پھر نہ خدا بن گیا. فرعون بھی اگر آج ہوتا تو آج کے انسان کو دیکھ کر شرما جاتا کہ یار ہم نے تو ایک حد تک پاور کو سمیٹا تھا، ہماری سوچ کی یہاں حدود ختم ہوتی، مگر آج کا انسان افسوس، آج کا انسان، اس کا دل نہیں بھرتا. اس کا دل سوائے جہنم کے گڑھے کے کوئی نہیں بھر سکتا. زندگی محدود ہے، وہ جانتا ہے، مگر اس محدود زندگی میں بھی وہ دوسروں کی زندگی چھیننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، انسان کو مار رہا ہے، انسان کو تباہ و برباد کر رہا ہے، انسان کے ساتھ ظلم، زیادتی، بربریت کر رہا ہے. انسان سے شرماتا نہیں، ہر قسم کی گناہ کرنے میں آگے ہے. آج کا طاقتور انسان، آج کا قلم جس کے پاس بھرپور بندوق اور قلم کی طاقت ہے، وہ انسان کو انسان سے چھین رہا ہے، انسان کے اندر سے انسانیت کو مٹا رہا ہے، انسان کو حیوان بنا رہا ہے. مگر آج کا انسان مجبور، آج کا انسان بے بس جس قدر ہے، کل کا انسان اتنا مجبور بے بس نہیں تھا. کل انسان کی سوچ بڑی محدود تھی، ایک حد تک فطری تقاضے کے مطابق سوچ پروان چڑھتی تھی. مگر آج کا انسان اس قدر نالج، اس قدر معلومات ہونے کے باوجود اتنا ہی خسارے میں ہے، اتنی ہی بربادی میں ہے.
اتنا ہی تباہی میں ہے، اتنا ہی منفی گڑھے میں ڈوبا ہوا ہے، اتنا ہی گناہوں کے دلدل تلے دھسا ہوا ہے۔ انسان کو غلام بنانے پہ تلا ہوا ہے، انسان پر ظلم و زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ انسان کے اندر انسانیت کم، انسانیت برائے نام کا انسان، اصل میں انسان کو زبان سے، خواہشوں سے، قلم سے، طاقت سے کھائے جا رہا ہے۔ انسان کو جس قدر آج نقصان پہنچا رہا ہے، تاریخ انسانیت میں اگر آپ چنگیز خان کو بھی دیکھیں، اس نے مور دین 10 ملین پیپل کو اس نے کل کیا، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اس نے تہہ تیغ کیا۔ لیکن آج کا تو انسان ایسا ہے کہ تہہ تیغ بھی کرے، غلام بھی بنائے، سوچوں کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ آج کا انسان دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کی سوچ بھی میرے حکم کے تابع ہو، وہ اپنی سوچ میں بھی آزادی، وہ اپنی سوچ میں بھی اپنے لیے خیر و برکت نہ چاہے، وہ اپنی سوچ میں بھی میرے لیے چاہے، وہ اپنی سوچ میں بھی صرف مجھے فائدہ پہنچائے، وہ اپنے سوچ میں بھی صرف میرے بال بچے کو فائدہ پہنچائے، مجھ سے پوچھے نہیں۔ اور زیادہ تر یہ لوگ مسلمان ہیں، مسلمان جن کو اسلام جیسی شانتی، پیس، ہارمونی والی مذہب اللہ نے عطا فرمایا، مگر اسلام کے روح سے بے خبر یہ مسلمان کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی کو اجیرن کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت، وہ اپنی طاقت کو استعمال صرف انسانیت کی پامالی میں کر رہا ہے۔ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ یقیناً کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا علاج خوف خدا، عمل صالح، اس کا علاج والعصر ان الانسان لفی خسر، all people, all mankind are loser، تمام انسان، آدمی سب خسارے میں ہے، یہ سب خسارے میں ہے۔ مگر کون نہیں خسارے میں ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جس نے ایمان لایا اور عاملوا الصالحات، اور اچھا عمل، صالح عمل، اللہ کو راضی کرنے والا عمل، اللہ کی نافرمانی کرنے والا عمل نہیں، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے والا عمل نہیں، ایسا عمل جس سے انسان کے اندر انسانیت آئے۔ اور خصوصاً جو طاقتور لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں قانون سازی ہے، خصوصاً وہ طاقتور رجیم، حلقہ، مافیا، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ زیادہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے کہ تمہیں ہم نے یہ طاقت دیا، تم نے اس طاقت کو سوائے اپنے ذاتی مفاد، اپنی سوچ کی برتری، اپنی دھن دولت، اپنی طاقت میں اضافے کے علاوہ اپنی طاقت کو کہاں استعمال کیا؟ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل جس نے کیا، ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ عمل کے بغیر زندگی نہیں بنتی، لیکن دنیا تو بہرحال جہنم بنا رہے ہیں یہ طاقتور لوگ، چونکہ عوام بے خبر ہے، عوام میں عاملوا الصالحات نہیں ہے۔ جب عاملوا الصالحات یعنی عوام سے جھوٹ نہ بولے، عوام کا مطلب عام لوگ، یہ انسان سے جھوٹ نہ بولے، رشتہ داروں سے بے رحمی نہ کرے، رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ فریب نہ کرے، تب عامل الصالحات ہوگا۔ یعنی صرف نماز پڑھ رہا ہے انسان، لیکن نماز کے روح سے بے خبر ہے، یعنی زندگی میں ڈسپلن نہیں آئی، زندگی میں روح میں صفائی نہیں آئی، تو کیسا وضو،
कैसा नमाज, कैसा हज, कैसा ज़कात, कैसे रोज़े, क्या है ये? इससे फ़ायदा इंसान को ना फर्दी तौर पे यानी इंडिविजुअल मिल रहा है, ना कलेक्टिवली। इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है अपने अमल से, इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है अपनी सोच से, इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है अपनी कुर्सी की ताकत से, इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है अपनी ज़ुबान से। कुछ नहीं होता तो दिल में उसके लिए हसद, जलन, बुग़्ज़, नफ़रत रखता है। क्यों? कि इंसान को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। जब हम आप सोचेंगे कि यार उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास उतना क्यों नहीं, यानी रब की तक़सीम पर वो नाखुश है, तो आप बताइए जो रब की तक़सीम पर, रब की रज़ा पर, रब की रज़ा से खुश नहीं, आप रब फिर उससे कैसे खुश होगा? खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अच्छा काम कीजिए, दूसरों को आमिलुस सालेह नेक अमल की तरफ तरगीब दीजिए, खुद रोल मॉडल बनिए, तो लोग आपके, कम से कम आपके बच्चे आपके अपने होंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। तो वो आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, और हक़ की बात करो, हक़ पर कायम रहो, और फिर वतवासौ बिस्सब्र। अगर कोई ना माने तो ये नहीं हम बिजली चोरी करने लगे अगर बिजली नहीं है, ये नहीं कि मुझे चाहिए जो कुछ, अब वो चाहत की तकमील भले से हम हराम पैसे से करें, बस हमें अपनी जो चाह रहे हैं, जो ख्वाहिश कर रहे हैं, जो मेरी डिज़ायर है, हम उसको फुलफ़िल करेंगे। ख्वाह पैसा चोरी का हो, ख्वाह पैसा डकैती का हो, ख्वाह पैसा इंसानी लहू, इंसानी खून बहा कर पैसा कमाया जाए, ख्वाह पैसा इंसानियत की पामाली करके हासिल किया हुआ हो, हमें तो चाहिए वो जो उसके पास है। तो ये आमिलुस सालिह के ख़िलाफ़ है। वतवासौ बिल हक़, हक़ की बात करो, हक़ को पर अमल करो, हक़ को फैलाओ, तभी जाकर ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। हम इन दरख्तों से सबक लें कि हर दरख्त अपनी जगह का रोल प्ले कर रहा है। देखिए कुछ दरख्त इसमें ऐसे भी हैं जो हरा भरा है, कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जो खुश्क सूख गया, कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जो बड़े खुशगवार। अब देखिए ये दरख्त, बाज़ दरख्त आपको मिलेंगे जो अपने तवानाई के साथ अकेली खड़ा है, और बाज़ पौधे ऐसे भी मिलेंगे जो सूख गया। तो ये सब हमारे लिए एक सबक है ज़िंदगी में। हम खसारे में हैं, हम लूज़र हैं, हम बेसब्रे हैं, हम लालची हैं, हम बहुत जालिम हैं। इंसान को तकलीफ़ पहुंचाने में एक लम्हे के लिए नहीं सोचता। जानवर को भी आप देखें कि जानवर जब एक दूसरे को मार देता है तो उसके बाद छोड़कर चला जाता है। हम तो मार कर भी मेरा दिल नहीं भरता, उसकी लाशों को भी हम बेहुरमती करते हैं। हम तो मार के भी इंसान को मेरा दिल नहीं भरता, मज़ीद मार कर अपने लिए धन दौलत, अपने लिए पावर, अपने लिए ताकत जमा कर रहे हैं। कब तक जमा करोगे? कितनी साल है उम्र हमारी? ज़्यादा से ज़्यादा एक एवरेज अगर लगा लें 100 ईयर्स, फिर क्या होगा? और उसमें जो पावरफुल लोग हैं उनके ऑलरेडी 70 साल से ऊपर चले गए हैं वो, लेकिन उसके बावजूद उनकी शैतानी सोच, मनफी सोच, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली सोच फिर भी ख़त्म नहीं होती। ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे वही लोग हैं जो खसारे में हैं। इंसान को इंसान मार रहा है, इंसान को इंसान तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है, इंसान को इंसान तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो खुद घूम कर इंसान खुद भी खुश नहीं है।
انسان کو انسان مار رہا ہے تو اس کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے. انسان کو انسان ذلیل کر رہا ہے تو اس کی عزت، خود کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے. انسان کو اپنی پاور سے روند رہا ہے تو اس کے بچے بھی راندے درگاہ ہوں گے. آج ہو سکتا ہے اس کی پاور کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں پٹی ہے، لیکن کل اس کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ وہ انسان کو روندا. اس نے اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے، اپنی ثروت دولت سے انسانیت کی پامالی کرتا رہا. اب وہ بھی نہیں بچے گا. سوائے بچنے کو میرا اور تیرا رب ہے. وہ حی القیوم ہے. اس کے پاس دنیا کی طاقت ہے. اس کے پاس سب طاقت اسی وحدہ لا شریک کے پاس ہے. اس کی نافرمانی کرو گے تو انسان کو مارو گے. انسانیت کی پامالی سے ڈریے، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی کچھ ہمیں کل ملے گا. ہم ماحول کو اچھا رکھیں، اپنے دل کو اچھا رکھیں، اپنی نیت کو اچھا رکھیں، اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، اپنے بہتر علم کو حاصل کریں. دنیا کے علم کے ساتھ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. ہمارے دل میں خوف خدا آئے گا تو ہم اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے خلق خدا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. آمین یا رب العالمین.